آپ کی سوچ میں، جمعیت علماء کی سوچ میں، دوسروں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تقابلی انداز میں آپ نہیں دیکھیں گے تو جمعیت علماء کے کام کو بصیرت کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھا سکیں۔ بہت لمبا عرصہ ہے جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد الیکشنی سیاست سے اپنے کو الگ کیا۔ اس سے پہلے الیکشن لڑے ہیں، آزادی کے بعد الیکشنی سیاست سے الگ کیا، لیکن سیاست سے الگ نہیں کیا۔ بحیثیت جماعت کے اس کا کوئی جھنڈا ہو، کوئی اس کا مینیفیسٹو ہو، ایسا نہیں، اس کا کوئی باقاعدہ امیدوار ہو، ایسا نہیں، لیکن اس ملک میں صرف رعایا کے طور پر رہیں اور ہماری کوئی کسی درجے کی طاقت نہ ہو، یہ تو مر جانا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ اعلان کیا کہ ہم الیکشنی سیاست سے الگ ہیں، لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور فرقہ پرستی ان کا عنوان نہیں ہے، یا جو ان کے جو دستور ہیں اس میں فرقہ پرستی نہیں ہے بلکہ جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، ایسی جماعتوں کی ممبر بننا یا ان کے قومی اسمبلی کا ممبر بننا، ایم ایل اے بننا، یا لوک سبھا کا ممبر بننا، راجیہ سبھا کا ممبر بننا، یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ بننا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں جو نمائندہ مسلمان ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر مسلمان نہ ملے تو سیکولر ذہن کا کوئی نمائندہ ہو، اس کی تائید کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جماعتی اعتبار سے اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلاں جماعت کو ووٹ دو، لیکن کسی بھی ایسی غیر فرقہ پرست پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ کسی علاقے میں کھڑا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھے گا، یا یوں کہیے کہ جمہوریت کا اس کا نظریہ ہے، تو ایسے کی اندر سے تعاون کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے، پورے ملک کو پہنچتا ہے۔ جمعیت علماء صرف ملت کو نہیں سوچتی ہے، ملک کو بھی سوچتی ہے۔ اسی لیے ملک و ملت بچاؤ تحریک جب حالات آئے ہیں وہ اسی طرح کے آئے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارا معتقد نہیں ہے۔ نوجوانوں کے اندر، نئی نسل کے اندر ایسی تنظیمیں گھسی ہوئی ہیں جو آپ کے نظریے سے بھٹکا رہی ہیں ان کو۔ مقالہ پڑھ لینا یا اپنے لوگوں کی تعریف کر دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کو ان میں گھس کر اپنی بات کہنی ہوگی۔